دشوار کتنی قید تھی کاظم امام کی، دشوار کتنی قید تھی کاظم امام کی، دیکھی نہ کبھی صبح آئی نہ شام کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکین مدینہ اور نجف کے ویورز، انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری زیارات کے ولاگز بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ اور آج ہم جس امام کی زیارت کے لیے آئے ہیں وہ امام موسیٰ کاظم ہیں، آپ کے اور میرے امام اور امام محمد تقی کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ ہم اس وقت کاظمین میں موجود ہیں۔ یہ آپ کو کاظمین شہر کے مناظر آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اپنے موبائل یا لیپ ٹاپ کی سکرینز پر، یہ کاظمین کے مناظر ہیں اور ابھی ہم حرم کی طرف جا رہے ہیں اور میں نے سوچا آپ کے ساتھ یہ سب زیارت شیئر کروں۔ چلیں بسم اللہ کر کے اپنے ولاگ کو، اپنی زیارت کے ولاگ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور ویورز، میں آپ کے ساتھ امام موسیٰ کاظم کا مختصر سا تعارف شیئر کرتی ہوں اور چلیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مولا کی ذات پر بلند تر صلوات پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ امام موسیٰ کاظم مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ یہ امام جعفر الصادق کے بیٹے ہیں اور جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم اپنی زندگی کے 14 سال تک ظالم حکمران جو ہارون رشید تھا اس کی قید میں رہے۔ 14 ایئرز تک امام قید رہے۔ مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی، زندہ میں جوانی اور پیری گزر گئی۔ ہمارے یہ امام ہارون رشید کی قید میں 14 ایئرز تک رہے اور آپ کی بیٹی معصومہ قم ہے، فاطمہ معصومہ قم، ان کا جو روضہ ہے آپ سب جانتے ہیں کہ ان کا روضہ قم میں ہے۔ اور آپ نے اپنے صحابی علی بن یقطین کو وزیر مملکت بنوایا تھا تاکہ مومنین کی جان و مال کی حفاظت ہو سکے اور غریب مومنین کی کفالت ہو سکے۔ ہمارے اور آپ کے یہ امام، ان کے بہت زیادہ القابات ہیں لیکن ان میں سے جو سب سے زیادہ مشہور لقب ہے مولا کا وہ کاظم ہے۔ کاظم یعنی کہ غصے کو پی جانے والا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مولا کھانا کھا رہے تھے تو ان کی جو ایک کنیز تھی اس کے ہاتھ سے ایک پیالہ گر گیا تھا تو مولا کو غصہ آ گیا تھا، تو اس نے فوراً سے ڈر کے سورہ آل عمران کی 134 آیت پڑھی تھی، والکاظمین الغیظ۔ تو جیسے اس نے یہ پڑھا مولا نے غصے کو پی لیا۔ پھر اس نے آیت کا باقی حصہ پڑھا، والعافین عن الناس، تو مولا نے اس کو معاف کر دیا۔ اور جیسے اس نے آیت کو کمپلیٹ کیا، آیت کا آخری حصہ پڑھا، واللہ یحب المحسنین، کہ بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو سے محبت کرتا ہے، تو مولا نے اس کو آزاد کر دیا اور کہا کہ آج سے تو آزاد ہے۔ تو دیکھیے ماشاءاللہ سے یہ تب سے مولا کا یہ لقب پڑ گیا تھا کاظم، یعنی کہ غصے کو پی جانے والا۔ تو آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ مناظر، ہم حرم کی طرف جا رہے ہیں۔ ابھی سامنے آپ کو مولا کا حرم بھی نظر آ رہا ہوگا۔ مولا کا یہاں پر 2 گنبد بنے ہوئے ہیں، ایک گنبد کے نیچے امام موسیٰ کاظم کی قبر ہے اور ایک گنبد کے نیچے امام محمد تقی کی قبر ہے، وہ بھی باب الحوائج ہیں اور ہمارے یہ مولا بھی باب الحوائج ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ امام محمد تقی کو بھی 25 ایئرز کی ایج میں ان کو بھی شہید کر دیا گیا تھا، اور کہتے ہیں کہ ہمارے یہ جو امام ہیں یہ سب سے کم سنی کی عمر میں شہید ہوئے ہیں۔ اور امام موسیٰ کاظم جو ہیں وہ 55 ایئرز کی عمر میں ان کو شہید کیا گیا۔ جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ اس ٹائم ان کی ایج 55 ایئرز تھی۔ اور کہتے ہیں کہ ہارون رشید نے اپنے ایک غلام کے ذریعے 23 رجب کو زندان میں امام کے لیے زہر میں بھجے ہوئے خرمے بھیجے تھے، اور امام نے جب وہ کھائے تو کہتے ہیں کہ 3 روز تک امام اسی قید خانے میں 3 روز تک تڑپتے رہے، یہاں تک کہ ان کی 25 رجب کو ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو امام ہمارے تنہا پیار و مددگار اس قید خانے میں 3 روز تک تڑپتے رہے۔ یہ سامنے آپ کو ان کی زری نظر آ رہی ہے، اس قدر خوبصورت اور ماشاءاللہ گولڈن، یہاں پہ بھی سارا کام ہوا ہے گولڈ کا، بہت ہی خوبصورت مولا کا یہ روضہ ہے۔ اور آپ کے جسد اطہر کو ہتھکڑی اور بیڑی سمیت بغداد کے پل پر ڈال دیا گیا تھا اور مستوروں سے آپ کا جنازہ اٹھوایا تھا،
اور اعلان بھی نہیں کروایا تھا اس ظالم انسان نے، اور 3 روز تک امام کا جو لاشا تھا وہ بغور و کفن بغداد کے پل پر ایسے ہی پڑا رہا تھا۔ بغداد شہر میں بڑا ظلم ہوا ہے، ایک لاشا پل پہ بے دفن پڑا ہے۔ یہ کس قدر مظلومیت ہے آل محمد کی، ہمارے امام کی۔ کیسے پردیس میں کاظم پر زمانے آئے، کیسے پردیس میں کاظم پر زمانے آئے، ہائے مزدور جنازے کو اٹھانے آئے۔ یہ جی ہاں مومنات، یہ امام کی بہت بڑی مظلومیت ہے کہ 4 مزدوروں کے ذریعے امام کے جنازے کو اٹھوایا گیا اور بغداد کے پل پر رکھوا دیا گیا۔ وہ پھر امام علی رضا جو ہیں وہ علم امامت سے آئے اور انہوں نے اپنے بابا کے لاشے کو دفن کیا، اور اس مقام پر دفن کیا جہاں پر آج ماشاءاللہ سے ایک خوبصورت روضہ تعمیر ہے مولا کا۔ یہ آپ کو باہر سے مناظر دکھا رہے ہیں کیونکہ اس حرم کی میں اندر سے ویڈیوز نہیں بنا سکی تھی، کیونکہ اس حرم میں موبائل اندر لے جانا الاؤ نہیں ہے۔ مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ میں اپنے ناظرین تک یہ اندر کے مناظر اور ظہیر کے مناظر نہ شیئر کر سکی، تو باہر سے آپ کو زیارت کروا رہی ہوں۔ یہ باہر سے یہ ظہرین کے مناظر ہیں، ہم نے ظہرین یہاں پر ادا کی تھی، اور آپ سب کی طرف سے سلام اور زیارت بھی میں نے پڑھا ہے، اور ابھی ہم زیارت کر کے واپس آ گئے ہیں، اور مجھے بس اس بات کا دکھ ہے کہ منظر سے آپ لوگوں کو زیارت نہ کروا سکی، تو آپ کے ساتھ یہ باہر کے مناظر شیئر کر رہی ہوں۔ انشاءاللہ آپ سب کو پسند آئیں گے۔ آپ کی طرف سے میں نے سب حاجات جو بھی ہیں مولا سب جانتے ہیں، آپ کی مولا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ دوبارہ سے ایک بار پھر سے مولا آپ کی بارگاہ میں آپ باب الحوائج ہیں، ہمارے سمیت سب کی جو بھی حاجتیں ہیں ان کو پورا کیجئے، جس کی جو پریشانی ہے سب کی پریشانیوں کو حل کیجئے، اور مولا ہمیں بار بار اپنے روضے کی زیارت کے لیے بلائیے۔ یہاں پر کچھ سیکیورٹی ایشوز تھے، اس لیے اس حرم میں موبائل اندر نہیں لے جا سکے تھے، جینٹس بھی نہیں لے جا سکے تھے، اور نہ ہی لیڈیز لے جا سکتی ہیں اندر۔ تو چلیں آپ باہر سے زیارت کریں۔ یہ کاظمین کا سورج ہے، اور یہ کاظمین کی مارکیٹس ہیں، مولا کے حرم کے سامنے یہ مارکیٹس ہیں، چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں، لوگ یہاں پہ شاپنگ بھی کر رہے ہیں اور گفٹس بھی خرید رہے ہیں اپنے دوست احباب کو دینے کے لیے۔ لیفٹ سائڈ پہ لیڈیز کی انٹرنس ہے اور رائٹ سائڈ پہ جینٹس کی ہے، آپ کو انشاءاللہ نظر بھی آ رہا ہوگا۔ ویورز، یہاں پر مجھے امام محمد تقی کا ایک بہت ہی زیادہ بہترین اور ایک خوبصورت فرمان میرے ذہن میں آیا ہے، میں نے سوچا اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کروں کہ امام محمد تقی فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کوئی نعمت ملے اور وہ صرف ابھی یہ سوچے کہ مجھے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے مجھے یہ نعمت ملی ہے تو مجھے اللہ کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، تو اللہ ابھی وہ صرف یہ سوچ ہی رہا ہوگا یا صرف ابھی یہ سوچے گا تو اللہ تعالیٰ اسے شاکرین میں سے شمار کرے گا۔ دیکھیے ماشاءاللہ کس قدر خوبصورت فرمان ہے، اور اسی طرح وائس ورثہ کہ اگر کوئی شخص معصیت کرے اور اپنے گناہ پر شرمندہ ہو اور پھر یہ سوچے کہ مجھے یہ گناہ یا معصیت نہیں کرنی چاہیے تھی اور مجھے خدا سے استغفار کرنا چاہیے، خدا مجھے بخش سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو استغفار کرنے والوں میں سے شمار کرے گا اس کے استغفار کرنے سے پہلے ہی۔ تو دیکھا ماشاءاللہ کس قدر مولا امام محمد تقی کا کس قدر خوبصورت، انہی کی طرح خوبصورت فرمان کہ دل خوش ہو جاتا ہے مولا کے اتنے پیارے پیارے فرمان سن کے اور آپ کے ساتھ شیئر کر کے، اور نور علی نور کہ وہ بھی مولا کے حرم میں بیٹھ کے اور مولا کے سامنے مولا کے اس خوبصورت فرمان بیان کر کے روح تازہ ہو گئی، ایمان بھی تازہ ہو گیا ہے، اور ماشاءاللہ سے امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا۔ چلیے ماشاءاللہ سے باتیں بہت ہو گئی ہیں، تو ابھی لنچ کا ٹائم ہو گیا ہے اور ہم ابھی لنچ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو بھی ساتھ لیے چلتی ہوں کہ دیکھیے کہ ہم کیا آرڈر کرتے ہیں اس بار کاظمین میں، مولا ہماری کس کھانے سے میزبانی کرتے ہیں، ہمیں کیا ملتا ہے، آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ جی تو ویورز، یہ دیکھیے یہ ہوٹل کے ویوز ہیں جہاں ہم کھانا کھانے آئے ہیں، دوپہر کا کھانا کھانے آئے ہیں، یہ ہوٹل کے ویوز ہیں۔ میں سوچا آپ کو دکھاتی چلوں۔ ہم نے آرڈر کیا ہے پاستا، ہم نے آرڈر کیا ہے، یہ دیکھیے یہ آپ کے سامنے حمص ہے اور سیلڈ ہے، ساتھ میں کچھ تھوڑا سا پاستا ہے، یہ ہم نے آرڈر کیا تھا، اور ہم نے کھا کے اب ہم زیارت کر کے مولا سے رخصت لے کے اب ہم اپنی وین کی طرف جا رہے ہیں۔
سوچا ایک بار پھر سے آپ کو مولا کی زیارت کرواتی چلوں. یہ سامنے نکل کے بہت بڑا ایک صحن ہے، جو لوگ آئے ہیں وہ ان کو یاد بھی ہوگا، ان کے ذہنوں میں یہ سارے مناظر تازہ بھی ہو گئے ہوں گے. ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا. مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ بلاگ میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.